سب سے پہلے تو ہمیں جو دیسی اور آسان گھریلو نسخے ہیں وہ میں آپ سے آج زیادہ سے زیادہ جانوں گی. اور یہ جو آج کل کی لڑکیاں لڑکے بچے جو کہ ہم سے چھوٹی ایج کے ہیں، ایون دیٹ مجھ سے بھی چھوٹی ایج کے، وہ یہی کہتے پھرتے ہیں جیسے ہماری میک اپ ٹیم ہو گئی، ہمارے کیمرہ مین، اینکر، مطلب ہمارے جونیئرس، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے، کبھی بازوں میں درد ہو رہی ہے، کبھی ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مدیحہ، جو ہمیں کاز ہے، جب تک ہمیں کاز کا پتہ نہ ہو اس وقت تک تھکاوٹ ختم نہیں ہو سکتی. اچھا. تھکاوٹ ایک سمٹم ہے. اگر کسی کا ایچ بی لو ہے، خون کی کمی ہے، تو تب بھی اس کو تھکاوٹ رہے گی. لیکن اگر اس کو بلڈ جو ہے اس کا لو رہتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہونا، ایک ہوتا ہے کہ بلڈ لو رہنا. اگر اس کا بلڈ لو رہے گا تو تب بھی اس کے اندر تھکاوٹ ہر وقت رہے گی. اور ہمارے یہاں فوکس جو ہے نا وہ ہائی بلڈ پریشر پہ ہی رہتا ہے، لو کی طرف بڑا کم آتا ہے. لو کی طرف ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں یہ لو اور جو ایچ بی کم ہے وہ کیوں ہے. کہ اگر آئرن ڈیفیشنسی ہے تو اس کا ایچ بی کم ہوگا، لیکن اگر اس کا جو ہے وہ بلڈ پریشر لو ہے تو اس کے اندر ویٹامن سی اور آئرن کی ڈیفیشنسی ہوگی. تو یہاں پر اگر میں یہ بتاؤں ہربل کے اکارڈنگ ٹو کہ اگر کسی کے اندر ایچ بی کم ہے اور اس کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے تو بہت ہی ایزی سی ریمیڈی بتاتا ہوں اس کے لیے کہ آملہ ہے، آملہ لیں، خشک آملہ ہے، جا کے پسوا لیں، 100 گرام لے لیں، بازار سے لے لیں، ایزیلی مل جاتا ہے، اس کو پسوا لیں. 1000 mg کے کیپسول صبح دوپہر شام کھانے کے بعد. اور صبح کے ٹائم پر دہی لینی ہے، اس کے اندر زیرہ سفید آدھی چمچ ڈالیں، جتنا بھی اس کو پسند ہو اتنا ڈالیں. کہ ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوتا ہے زیرہ تو آپ اتنا زیرہ اور کالی مرچ خوشبو اتنی اچھی زبردست ہوتا ہے یہ. تو کالی مرچ اس کے اندر ڈالیں. ہمارے کچن میں جو مسالہ جاتا ہے نا فاروق صاحب، وہ اتنے ان کی فریگرنس، ان کا ٹیسٹ، وہ اس قدر اللہ پاک نے ان میں مطلب مزہ رکھا ہے. شفافیت تو الگ رکھیں ان کی، وہ جو ان کی افادیت ہے اس کو الگ رکھیں آپ، لیکن ان کا ٹیسٹ ہی بہت اچھا ہے. لیکن آج کل مصیبت یہ ہوتی جا رہی ہے کہ جنریشن جو ہے نا ان چیزوں سے دور ہو کر وہ نوڈلز مکرونیوں کی طرف جا رہی ہے زیادہ تر، لیکن ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ واقعی ان کے ایفیکٹ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا فائدہ ہونا کہ نہیں ہونا. لیکن اگر یہی وہ صبح کے ٹائم پر روزانہ دہی کھانے لگ جائے، اس کے اندر نمک نہیں ڈالنا کیونکہ نمک سے پرو بایوٹک بیکٹیریا کل ہو جاتے ہیں، وہ نمک نہیں ڈالنا اس کے اندر. اس کو کھائے اور ساتھ آملہ کھائے، انشاءاللہ تعالی عزیز یہ پورا ہو جائے گا. لیکن اگر اسی سے میں ایک سٹیپ آگے آتا ہوں، اور آپ نے جیسے ابھی نیند کی بات کی ہے، آج کل یہ اتنا پرابلم ہو رہا ہے ایون کہ مجھے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں کہ نیند نہیں آتی ہمیں رات کے ٹائم پر. نیند تو مجھے بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، میرا بھی سب سے بڑا ایشو. اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیند 2 طرح سے نہیں ہوتی. کہ جو میرے پریکٹیکل کے اندر میرے ایکسپیرینس میں دیکھا کہ ایک تھوڑے سے کچھ ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں، اولڈ ایج ہوتے ہیں، ان کو رات کے ٹائم پر جاگتے رہتے ہیں. نہیں اتنا بھی، اب میں نے اپنے یہاں بتایا تو اب آپ اولڈ ایج کی طرف آ گئے خدا کے لیے. نہیں آپ تو ماشاءاللہ جائیں گے ورنہ بھائی ماریں گے مجھے. اچھا، تو یہ ہے کہ اولڈ ایج جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کے ٹائم پر جاگتے رہتے ہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں. ان کے لیے بھی ریمیڈی بتاتا ہوں. اور وہ لوگ جو ینگ تو ہیں لیکن ان کو آنکھیں بند سو رہے ہیں لیکن دماغ چلتا جا رہا ہے، میرے ساتھ وہی ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے. ان کے لیے ایسی ریمیڈی بتاؤں گا کہ انشاءاللہ جو لوگ میڈیسن بھی کھاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا کر کھاتے ہیں، اگر یہ کچھ دیر کھانا شروع کر دیں انشاءاللہ ان کے ختم ہو جائے گا. اجوائن دیسی اور بال چھڑ. کیا؟ بال چھڑ. ہاں جی، بال چھڑ. اجوائن دیسی اور بال چھڑ یہ دونوں برابر مقدار میں لے لیں. 1000 mg کے کیپسول صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد. اگر کسی نے کنٹینیوسلی یہ 10 دن کیا، نہیں اب ضروری ہے کہ کیپسول کی فارم میں لیں. آپ ہمیں ویسے بتا دیں کہ آپ اتنا ٹی سپون لے لیں، مطلب میرے جیسے جو لوگ ہیں چلو آدھی چمچ صبح شام لے لیں کیونکہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے آدھا چمچ، لیکن وہ لوگ ٹیسٹ پسند نہیں کرتے. اجوائن کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کو پسند نہیں کرتے. آپ ماشاءاللہ بہت انٹرسٹڈ ہیں اور آپ زیادہ ابھی بتا رہی تھی جیسے پانی پیا آپ نے اور اس کے اندر آپ نے گریوی ڈالی. ابھی شروع کیا، آپ لگ رہے ہیں نا کہ نہیں اب اس طرف جا رہے ہیں. اب جیسے جیسے ایج وہ 35 کراس کرتی ہے پھر آپ کو ڈر لگنے لگتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے کچھ ماشاءاللہ جو آپ اپنے جو ہیلتھ کا خیال رکھتا ہے اس کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ لینا شروع کر دیں، آدھی چمچ بھی صبح شام کھانا شروع کر دیں، اور ویسے بھی اجوائن دیسی اگر کچھ بھی نہ کرے اجوائن دیسی کا قہوہ پینا شروع کر دو تو اس کو نیند بہت اچھی آئے گی. اور جب نیند آئے گی تو صبح کے ٹائم پر اٹھ کر اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے. اجوائن ہو گئی، نہیں ایسا کچھ دیکھیں ہمارا کنسیپٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ گیس ہارمونلز بھی پرابلمز ہوتے ہیں نا خواتین میں اسپیشلی، تو ان کے لیے پھر زیادہ تو نہیں وہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے اسی کو بتایا کہ جو رات کے ٹائم پر جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے. جو ینگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو پرات ہم چھوٹی الائچی ساتھ ایڈ کروا دیتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, اور ٹھنڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور رطوبت پیدا کرتے ہیں, اور اس کی فریگرنس, اور خاص کر فیمیل کے لیے چھوٹی الائچی بہت اچھی ہوتی ہے کہ اگر ان کے ہارمونز امبیلنس ہو رہے ہوں تو اس کے لیے یہ بہت اچھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اجوائن دیسی کا کنسپٹ ایک یہ ہے کہ یہ بہت گرم ہوتی ہے, فلاں ہوتی ہے, ایسا کچھ نہیں, کاربونیٹو ہوتی ہے کہ یہ آپ کے گیسز ختم کرتی ہے, ہاں جی, ڈائجسٹو سسٹم کو کلیئر کرتی ہے, یہ اس کے لیے یہ بہت اچھی ہوتی ہے. اب دوسری سائڈ پر اگر تھکاوٹ کے لیے آ جائیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ٹرائیگلیسرائڈ بڑا ہوا ہے, ان کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے. اگر ان کا ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول بھی بڑا ہوا ہے تو 100% جب تک ان کی بلڈ کی سرکولیشن پراپر نہیں ہوگی, ایسا بندہ بیٹھے گا, اس کو چلنے کو دل نہیں چاہے گا, اس کے پٹھے درد کرتے رہیں گے, وہ ٹکنے سوج جاتے ہیں, 100% اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے. کیونکہ تو جب تک اس کا یہ ٹرائیگلیسرائڈ نارمل نہیں ہوگا, کولیسٹرول نارمل نہیں ہوگا, تو وہ بھی اس کے لیے پرابلم رہے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے لیے ایک ریمیڈی بتا دوں, زبردست ہوگی, ٹھیک ہے. اگر کسی کو بھی کولیسٹرول بڑا ہوا ہے, ٹرائیگلیسرائڈ بڑا ہوا ہے, جو میں ریمیڈی بتانے لگا ہوں نا, اس کے ساتھ ہاضمہ بھی ٹھیک ہوگا, لیور بھی اگر فیٹی ہوا وہ بھی ٹھیک ہوگا, اور اس کا ٹرائیگلیسرائڈ بھی ٹھیک ہوگا, اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا. نیند کے لیے آپ نے کیا بتایا کہ وہ آپ نے ½ ٹی اسپون جو ہے وہ آپ نے اجوائن لے لینی ہے, اور بچے لڑکیاں جو ہے اسپیشلی اس میں ایک الائچی جو ہے, سبز الائچی, وہ ایڈ کر لیں, اس کا کعوہ بنا کے آپ رات سونے سے پہلے پی لیں, آپ کی نیند بھی اچھی ہوگی اور ہارمونز بھی اس کے بیلنس میں رہیں, ہاں ٹھیک ہے, اور اس کو پرابلم نہیں ہوگی. خاص کر جو لڑکیاں, خیر وہ سیگمنٹ نہیں ہے, ورنہ پی سی او کے لیے بتاؤں تو انتہائی زبردست قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں جی. اب یہ ہے کہ جو ٹرائیگلیسرائڈ ہے اس کے لیے بتاتا ہوں کہ کالی مرچ 100 گرام, اجوائن دیسی 25 گرام, کچور, یہ لکھ لیں جی اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ساتھ ساتھ آپ ان کی بتا رہے ہیں کہ کس کے لیے کون سا یہ ٹرائیگلیسرائڈ کے لیے نسخہ ہے. یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جس کا 1200 پر بھی ٹرائیگلیسرائڈ پہنچا ہوا ہو, اگر اس کو کنٹینیوسلی کرے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے, 100% اس کے ساتھ وہ سیف ہوگا, اور یہ ہمارے کلینکل پریکٹس کے اندر ہے یہ چیزیں, ٹھیک ہے. دوبارہ سے بتا دیتا ہوں, کالی مرچ 100 گرام, اجوائن دیسی 25 گرام, کچور 25 گرام, سوئے 25 گرام, نشادہ ٹھیکری 12 گرام. اس کو بریک پیس لیں, آدھی چمچ کھانا چاہیں صبح دوپہر شام کھائیں. سوئے بھی ڈرائی فارم میں مل جاتے ہیں, مل جاتے ہیں, عام ملتے ہیں. آپ اچار کے اندر, آپ کو پتہ ہے ہماری امی تو جب سرسوں کا ساگ بناتی تھی, ویسے کوئی سالن بناتی تھی نا, تو اس میں سوئے ایڈ کر دیتی تھی. لیکن آج کل کیا کریں, لوگ نہیں پسند کرتے, اور یہ لوگ جو کھاتے ہیں وہ ماشاءاللہ, آپ پھر اس لیے پیاری بھی تو ہیں ماشاءاللہ اتنا, اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے کہ آپ کے یہ ایسی چیزیں استعمال کرتے, بندہ فریش رہتا ہے. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ فریکز نکل آئے, ایکنی نکل آئے, یہ سارا کچھ نکل آئے, ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں سے اگر کوئی یہ استعمال کرتا ہے اور اس کے ساتھ ٹرائیگلیسرائڈ اس کا نارمل ہو جائے گا, تو اس کے جسم میں درد اور پٹھوں میں درد اور تھکاوٹ وغیرہ 100% ختم ہو جائے گی. اب دوسری سائڈ پر بھی دوسرا آ جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ چیز ہوتا ہے کہ جیسے مہنگی ادویات استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنے مہنگے, آپ 5-5 ہزار کے لڑکیاں نیچے یہ آرڈر کر رہی ہوتی ہیں آن لائن جا کے, جی فلانے سپلیمنٹس ہم منگوا رہے ہیں, وائٹامنس منگوا رہے ہیں. وہ کیا فائدہ, آپ سبزیاں کھائیں, فروٹس کھائیں, آپ جو جیسے بتا رہے ہیں ابھی یہی اگر چیزیں کھائیں تو ہمارے لیے دیکھیں ملٹی ویٹامنز فیمیل کے لیے, میں لڑکیوں کے لیے ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے کہ جو بچیاں ہوتی ہیں نا, جن کی ایج ابھی 30 سال سے کم ہے, 30 سال سے کم کا میں بچیاں کہوں گا, وہ چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں, ہاں جی, یہ ملٹی ویٹامنز نہیں کھائیں. میں نے اپنے ایکسپیرینس کے اندر دیکھا ہے, ان کو جو ملٹی ویٹامن ڈیلی لڑکی کھاتی ہے اس کو فائبرائڈ بننے ہی بننے, اس کو پی سی او ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ اس کی وہ باڈی ادھر سے وہ چکن بھی لے رہی ہے, ٹھیک ہے جی, ادھر سے انڈا بھی کھا رہی ہے, اور ساتھ وہ ملٹی ویٹامنز بھی کھا رہی ہے. جب اتنے زیادہ ایکسٹرا ملٹی ویٹامنز اور منرلز اس کی باڈی میں اکٹھے ہوں گے تو وہ کہاں جائیں گے. اور فیمیل کا پھر ایک ہی آرگن ہوتا ہے جو افیکٹڈ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے پیلوس. پھر اس کو سسٹ بن جانی ہے, اس کے پرابلم ہو جانی ہے, فیبرائڈ بن جانی ہے. تو بیسٹ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے بچیں, اور آپ دیسی چیزیں جو ہے ان کو استعمال کریں, ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نا تھکاوٹ جو ہوتی ہے وہ بس رہنی واک تو کرنا نہیں, کھایا اور بیٹھ گئے اور لیٹ گئے, پھر کچھ نہیں. اور آج آپ کو ایک اور چیز, جن کے پٹھے درد کہتے رہتے ہیں. مجھے ایک, میں جہاں پر رہائش کی ہوئی وہاں پر دیکھا تو لڑکی نے ایسے گردن پہ وہ کالر لگایا ہوا اور یوں کر کے پھر رہی تھی وہ, ٹھیک ہے نا. تو میں حیران تھا, میں نے کہا جی کتنی دیر ہو گئی, کہتے 4 ماہ ہو گئے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے. تو ان کے پٹھے درد جو ہے نا, وہ شولڈر پین جو ہے نا, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اب یقین جانیے, شولڈر اور یہ جو نیک کے بیک پر جو میں جو فارمولیشن بتانے لگا ہوں, جی جی, کوئی بھی شخص جس کو یہ پرابلم ہے کہ پٹھے درد کر رہتے ہیں, تھکاوٹ رہتی ہے, نیک کے اندر پرابلم ہوگی ہے, سروائکل اس کا پرابلم ہوگی ہے, ایسے کریں اسپونڈیلائٹس اس کو ہو چکا ہوا, اگر یہ فارمولیشن استعمال کرے گا, آپ یقین جانیے میں اپنے کلینک پر استعمال کراتا ہوں, اور الحمدللہ اگر کسی کی بہت زیادہ پرابلم ہو 1.5 سے 2 ماہ کے اندر اس کا نیک کا کالر شالر اتر جاتا ہے, پٹھوں کے اندر درد بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور انتہائی اور سستی ہے. ورنہ لوگ جو ملٹی ویٹامن لیتے ہیں وہ 5-5, 6-6 ہزار روپے کے آتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو میڈیسنز کھاتے ہیں, اور وہ
पता नहीं 8-9 माह से खाए जा रहे हैं, उनको तो मैंने दे रखा है, वो ठीक नहीं हुए। पट्ठों के दर्द के लिए इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की फार्मूलेशन है कि हल्दी ले लें 50 ग्राम और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इंतहाई सेफ। ड्राई हल्दी, अच्छा ठीक है जी। बरग मदार ले लें 50 ग्राम, सुहागा सफ़ेद 25 ग्राम, सोडा खुर्दनी 25 ग्राम। ये तमाम चीज़ें लें, इसको कैप्सूल की फॉर्म में रखें, ब्रीक पीस लें 500 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम। और इसी के साथ दूसरा देखें, मैं कितना आपके तवज्जो से कितना कुछ बता रहा हूँ, ये मैं पूरी रेमेडी वो बताने लगा हूँ कि जो क्लिनिक पर एक हकीम या हर्बलिस्ट या कोई भी है देता है, मैं वो बताने लगा ताकि किसी को अपने फार्मूला बता रहा हूँ, ताकि ये ना हो कि किसी को आधा इस्तेमाल करे आराम ना, तो वो कहे जी देसी दवाइयों में फायदा नहीं होता। कतई नहीं, देसी दवाइयों के अंदर बहुत फायदा होता है, लेकिन अगर कंप्लीट फार्मूलेशन बनाए तो। और इसी के साथ दूसरा जो क्या करना है, मगज बादाम 30 ग्राम, अजराकी मुदब्बर 50 से आम मिल जाती जाकर, ये इतनी मजे की चीजें हैं जो। हाँ जी, 25 ग्राम जंजबील जिसे सुंड भी कहते हैं, 25 ग्राम पंजीरी में इस्तेमाल होती जी, जंजबील 25 ग्राम, ठीक है, और फिलफिल स्याह 10 ग्राम। ये तमाम चीज़ें ले लें, बारीक पीस लें। 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, या अगर खुली भी खा सकते हो तो आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खाएं। अगर किसी भी शख्स को पट्ठों के अंदर दर्द बहुत रहता है, वो मल्टीविटामिन खाता है तो उठता है, पेन किलर खाता है तो उठता है। अच्छा, यहाँ पे फरूख साहब, माओ को भी बड़ा एक वो आ जाता है। पहले हमारी अम्मियाँ थी ना, तो वो सर्दियाँ शुरू भी नहीं होती थी तो वो देसी घी ज़ाहिर है हर घर में होता था, अपना गाँव से जिनका ताल्लुक है उनके इजीली हो, तो पंजीरी बनाई जाती थी। पंजीरी में आप जितनी चीज़ें सारी सुंड हो गई, जैसे ये फुल मखाना हो गया, जैसे वो और बड़ी चीजें हैं जो कि वो कमर का होता था, लोध पठानी होती थी, हाँ, मेथरे होते थे, वो डाले जाते, वो इतने इफेक्टिव होते थे। हम सारी सर्दियां हम लोग, ये जो आजकल के बच्चे कहते हैं ना कि मतलब बाहर से ये पेस्ट्री मंगवा दो, ये हमें डोनट मंगवा दो, हमें ये, हम वो नहीं, हमें ये पंजीरी अम्मी दे देती थी और हमने वही खानी है। और रात को सोने से पहले या फिर दूध का एक गिलास ले लेना है, और ज्यादा से ज्यादा नहीं तो फिर दूध पत्ती दे देनी है। दूध पत्ती, सही। तो वो आजकल की माँ को पता ही नहीं पंजीरी क्या होती है, बनाते कैसे हैं, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसकी अफादियत है। उसका सबसे बड़ा एक जो हुआ है ना, वो भी ये भी है कि जो लोगों के अंदर कंसेप्ट बैठा कि जब किसी को, अगर हम भी आप कहते हैं ना कि देसी घी खा लें, मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो तो मुझे हार्ट अटैक नहीं कर देगा। डॉक्टर्स हजरात ने माजरत के साथ डॉक्टरों से, पूरी दुनिया की रिसर्च जो है, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग देसी घी से ना तो मोटापा होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता कुछ, मतलब ये हार्ट डिजीज, वो तो आप रिकमेंड करते हैं कि आप देसी घी की तरफ आएं, छोड़ देंगे। अब यही रिकमेंड करने लगे और कुकिंग ऑयल स्पेशली, बिल्कुल। और लोग डर के इतना हो गए हैं कि अब उन्होंने क्या किया जी कि मैं देसी घी खाऊंगी मोटी तो नहीं हो जाऊंगी, देसी घी खाऊंगी मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, ऐसा डरे हैं लोग। उसके बाद उन्होंने खाना ही छोड़ दिया, हालांकि ये इंतहाई सेफ था। और वैसे जो आप पंजीरी वगैरह का आप कहते हैं, अगर आप भी खवातीन वो जो डिलीवरी हुई है और उसके बाद ये पंजीरियां खाएं तो उनका बाद में कमर दर्द नहीं करती है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें होती हैं वो बहुत जबरदस्त। और ये सब माओ के काम होते हैं, माँ जो है ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह। लेकिन आजकल तो माँ कहती है चलो रोटी में की बना के दवा, ये नूडल्स ले लें, ये मकरूनी ले लें, ये चिप्स ले लें, वो खा लें, तो उनके अंदर वो